عمران خان اس وقت میرے ساتھ یہاں پر بی بی سی ورلڈ سروس بش ہاؤس کے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ہمارے آج کے مہمان خصوصی بھی ہیں. عمران کا بہت مصروف ایجنڈا ہے، لیکن عمران خان نے بی بی سی کے سامعین کے لیے، بی بی سی کے ویورز کے لیے، bbcurdu.com اور بی بی سی ریڈیو کے لیے خاص طور پر وقت نکالا ہے. عمران خان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ یہاں پر بی بی سی اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. سب سے پہلا سوال، اس وقت آپ کہاں پر ہیں؟ میری مراد یہ ہے کہ مقدمہ جس کے لیے آپ یہاں پر آئے وہ کہاں پر ہے؟ دیکھیں شفیع، یہ 3 فرنٹس پہ یہ لڑائی ہو رہی ہے. یعنی کہ لڑائی کا مطلب یہ کہ ہم انصاف چاہتے ہیں. ٹھیک. اور انصاف ملے گا جب ہم الطاف حسین کے خلاف کیسز بھی کریں گے، میڈیا میں بھی جائیں گے، اور پارلیمنٹیرینز پولیٹیکلی بھی اسے ڈیل کریں گے. تو یہ 3 فرنٹس پہ لڑائی ہے. اس وقت پارلیمنٹیرینز کو تو میں نے بڑا اپروچ کیا، اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ پولیٹیکلی ہم انویسٹیگیٹ کروائیں کہ ایک آدمی جو پاکستان میں ٹیررزم میں انوالوڈ ہے اس کو برٹش سٹیزن شپ کیسے ملی. لیگلی عمران خان سولیسیٹر کے ساتھ کل ہماری فائنل میٹنگ ہے، اور کل ہم پریس کانفرنس کریں گے اس کے بعد کہ لیگل پروسیڈنگز ہمارے کیا سٹیپس ہوں گے لیگل پروسیڈنگز کے. اسکاٹ لینڈ یارڈ سے میری کل ملاقات ہوئی، ان کو ہم نے پورا ڈوسیر دیا ان کے اوپر. اور جو تیسری چیز ہے وہ میڈیا میں، کہ یہاں پبلک کو اندازہ ہی نہیں ہے. یہ پبلک ایک طرف وار آن ٹیرر لڑ رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہمارا ٹیررسٹ ہے وہ یہاں لندن میں بیٹھا ہوا ہے. تو میں یہ 3 فرنٹس پہ لڑوں گا لڑائی، اور یہ مسلسل جاری رہے گی. ٹھیک ہے. آپ نے 3 باتیں کہیں اس میں، ایک میڈیا کے لیے ہے، ایک یہاں کی گورنمنٹ کے لیے ہے، اور تیسرا اس پورے مقدمے کو سنبھالنے کے لیے جس پر آپ نے لائر سے بھی ملاقات کی. آپ نے یہ بھی کہا کہ ایک طرف وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہے جس کو یہاں کی سٹیزن شپ کیسے ملی. اس سے پہلے کہ آپ کے بیانات جو ہیں اس کو فاشسٹ آرگنائزیشن کا بھی کہہ چکے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا عمران کہ ایتھنیسٹی جو ہے، قومیتیں، نسل پرستی جو ہے، اس کو آپ دوبارہ سے اگنائٹ کر رہے ہیں، اس کو آپ ہوا دے رہے ہو، جس نے 80 اور 90 میں دونوں طرف کی بہت ساری جانیں لے لی تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا؟ اصل میں شفیع صاحب، ہم ایتھنیسٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ پارٹی الطاف حسین مہاجر کارڈ پلے کر کے اس کو اپنی پاور کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. جس طرح الطاف حسین کہتے ہیں کہ جی دینی جماعتیں اسلام کو استعمال کرتی ہیں پاور کے لیے، یا مہاجروں کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنی پاور کے لیے. یہ مہاجروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ان کو فکر ہوتی مہاجر قوم کی، تو اگر وہ مظلوم قوم تھی تو آج الطاف حسین کو پاکستان کے چیف جسٹس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. کیونکہ انصاف تو آزاد عدالتیں دیتی ہیں. یہ ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑے ہو گئے جا کے. اور اس کے بعد یہ جو سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ کبھی آپ نے دنیا کی تاریخ میں سنا ہے کہ ایک پارٹی کا لیڈر خود لندن میں بیٹھا ہے، پارٹی پاور میں پاکستان میں ہے، ان کی انٹیریئر منسٹری بھی، گورنر بھی ان کا، 50% وزارتیں بھی ان کی، پریزیڈنٹ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، شوکت عزیز بھی ان کا ہے. تو الطاف حسین یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ کس قسم کے لیڈر ہیں؟ اگر ان کو عوام مہاجر کی پرواہ ہے، جب نذیر اللہ بابر کے دور پہ آپریشن ہو رہا تھا، مہاجر نوجوان مارے جا رہے تھے، تو الطاف حسین تو یہاں لندن کی ٹھنڈی ہوائیں لے رہے تھے. میری کنٹینشن یہ ہے کہ پاکستان کی جو اردو سپیکنگ ہمارے جو کراچی کے لوگ تھے، یہ جو مہاجر تھے، یہ سب سے پڑھے لکھے لوگ تھے. ان سے واقعی زیادتی ہوئی. جب کوٹا سسٹم بنایا گیا تو جو پڑھے لکھے نوجوان تھے، صرف اپنی ایتھنیٹسی کی وجہ سے، لسانیت کی وجہ سے ان کو نوکریاں نہیں مل رہی تھیں. ناانصافی تھی. اب اس ناانصافی کو کیش کیا الطاف حسین نے. ایک جینوئن پارٹی تھی جو کہ مہاجروں کو نے سپورٹ کیا، ایک آدمی نے اس کو ایک 1 مین پارٹی بنا دیا. یہاں لندن سے بیٹھ کے حکم کرتا ہے کسی کی، اور کوئی کسی کا وجود نہیں ہے اس پارٹی میں سوائے الطاف حسین کا. میری کنٹینشن یہ ہے کہ مہاجر قوم کو پاکستان کی مین سٹریم میں آنا چاہیے. سارے جو ہمارے پاکستان موومنٹ کے لیڈر تھے تقریباً سب مہاجر تھے. لیاقت علی خان تھے، محمد علی جوہر تھے، قائد اعظم محمد علی جناح تھے، یہ سب مہاجر تھے. میری ساری والدہ کی فیملی مہاجر ہے. ہم ہندوستان سے، ہم بھی فیملی ہجرت کر کے آئی تھی. تو اگر آپ نے محدود کر دیا ایک پاکستان کی پوٹینشیل اس قوم کو جو لیڈرشپ دے سکتی ہے پاکستان کو، وہ رہ گئی ہے کراچی کے اور حیدرآباد کے اندر یا چھوٹے سندھ کے شہروں میں. پاکستان کی ضرورت یہ ہے کہ مین سٹریم میں آئے. تو آپ ایم کیو ایم کی بالکل فیوچر ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم ایک مین سٹریم پارٹی بنے. لیکن یہ جو دہشت گردی ہے، ہمارا تو ہے کہ ایک آدمی بیٹھ کے لوگوں کو آرڈر کرواتا ہے مروانے کی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا،
آپ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ پڑھیں, آپ جینز ویکلی پڑھیں, آپ US ڈوسیئر پڑھیں, ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ پڑھیں, سب کہتے ہیں کہ تشدد کو استعمال کیا جاتا ہے اپنے مقاصد پورے کرنے کو. اس کو ٹیررزم کہتے ہیں. ہم ٹیررزم کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو عوام کا رد عمل تھا, ہم نے نہیں کیا. MQM کہتی ہے وہاں سے کہ عمران خان کے جو بیانات تھے MQM کے رہنما کے لیے, اس کے بعد عوام کا ایسا رد عمل ہوا, اور پھر اس کے کہنے پر اس نے تو خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا, آپ کے خلاف نعرے مٹوا دیے. اس کا لیڈر تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے بھائی ہیں, واپس آ جائیں گے, آپ ان کو گلے کیوں نہیں لگا لیتے؟ دیکھیں, نہ عمران خان بیوقوف ہے, نہ پاکستانی قوم بیوقوف ہے, نہ کراچی کے لوگ بیوقوف ہیں. سب جانتے ہیں کس نے نعرے رکھوائے. یہاں عمران فاروق نے جو ٹی وی پہ باتیں کہیں وہی نعرے لکھوائے گئے. ہمیں یہ اگر بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ اپنے طور پہ نکل کے کراچی لوگ اتنے فاش قسم کی وال چاکنگ کریں گے, یہ ہم بیوقوف, میں کہا کہ ہم بیوقوف نہیں ہیں. یہ پرانے طریقے ہیں MQM کے. انہوں نے جو کیا, ہمیشہ پہلے گولی مارتے ہیں پھر مظلوم بن جاتے ہیں. خود ہی جس بیچارے کے اوپر تشدد کرتے ہیں اسی کے اوپر کیس کر دیتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو انہوں نے کیا اقبال کاظمی کے ساتھ, ایک ایڈوکیٹ جو عدالت میں جا رہا ہے, آپ لیگلی اسے ڈیل کریں. 4 دن اسے پکڑ کے انہوں نے تشدد کیا اس کے اوپر ہر قسم کی ٹارچر کی, اور اس کے بعد اسے پوچھا کہ جی عمران خان کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے. یعنی کہ یہ جو ان کے خلاف ہے, ہم یہ دہشت کے خلاف خوف اور حراست پھیلا کے اپنے مقاصد پورے کرنے, اس کو فیشزم کہتے ہیں. جو میری اوور آل پالیٹکس کی بیک گراؤنڈ ہے, میں یونیورسٹی میں میری گریجویشن ہے پالیٹکس کے اندر, میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں کسی مجھے کوئی کنٹرول کر سکے. کبھی نہ کنٹرول ہوا ہوں نہ ہو سکتا ہوں. میرا صرف نظریہ مجھے کنٹرول کرتا ہے. میں آپ کو پھر یہ کہتا ہوں کہ اگر میرے لوگوں کو گولیاں نہ لگتی میں پھر چپ کر کے بیٹھا رہتا. جب گولیاں لگ گئی, میں پارٹی کا لیڈر ہوں, کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے لڑکوں کو گولیاں مارے میری پارٹی کے, اور میں چپ کر کے بیٹھا رہوں اور تماشا دیکھوں, اپنی جان بچاتا رہوں. ٹھیک ہے, عدلیہ پر آئیں. اس وقت پورا پاکستان جو ہے عدلیہ کے نعروں سے گونجا. بعض کا خیال یہ کیمپین عدلیہ کی عظمت کی بحالی کے لیے چلی تھی, اب اسی کی بینڈ ویگن میں بہت سارے سیاستدان سوار ہو رہے ہیں, اور ایک چیف جسٹس کے کندھے کو استعمال کیا جا رہا ہے ساری چیزوں میں. میں آپ سے ایک بالکل واضح سوال پوچھتا ہوں, پاکستان میں عدلیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے, یا چیف جسٹس کے ساتھ اس وقت جو ریفرنس آیا ہوا ہے, اس پر آپ کی کیٹیگوریکلی کیا رائے ہے؟ سب سے پہلے تو شفیع صاحب یہ سوچے نا کہ اگر چیف جسٹس کامیاب ہو جائے تو کیا ہوگا. چیف جسٹس کامیاب ہو جائے گا تو عدالتیں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں آزاد ہوں گی. آزاد عدالتیں ہی انصاف دے سکتی ہیں. جب حکومت ظلم کرتی ہے تو کون انصاف دے گا؟ آزاد عدالتیں. اگر عدالتیں آزاد نہیں ہیں تو حکومت جو مرضی چاہے کرے. اب MQM کی جو لیڈرشپ ہے